جیسے کہ آج کی رات جو مقدس رات ہے، خاص طور پہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کے لیے حافظ قاری ظہور صاحب خطیب و امام مسجد فرطاباد اور صدر مدرس دارالعلوم شاہ ابو سعود فرطاباد تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو بڑے ادب اور احترام سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ ادھر مسجد کے ممبر کے پاس تشریف لائیں۔ مولانا کا بیان تھوڑا مختصر ہوگا اور ساتھ میں دعا بھی ہوگی۔ بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ قریب ہو کر تشریف رکھیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اسلامی بھائیوں، جو احباب دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات قریب تشریف لائیں۔ جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، اور تھوڑی دیر کے لیے چائے کا جو نظام ہے روک دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چائے کا نظام ختم کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر روک دیں تاکہ ہمارے اعمال میں ایک سوئی ہو۔ جن کو عذر نہ ہو، تکلیف نہ ہو، وہ احباب قریب آ جائیں۔ جنت میں راحت ہی راحت ہے، جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ دنیا میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ نبیوں سے، فرشتوں سے نیکی ہی نیکی ہوتی ہے، شیطان سے بدی ہی بدی ہوتی ہے، انسان سے نیکی بھی ہوتی ہے اور بدی بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرے۔ آدمی کے جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آدمی اس کو بدلتا ہے، اور آدمی یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ روزانہ ایک دن 8 بدلنا پڑا، چلو ایسے کپڑے خرید لیں گے کہ کبھی بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، گندے ہوتے ہیں، بدلنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے انسان گناہوں سے گندا ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کرنا پڑے گا، اور اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ توبہ قبول کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہے دعا کا مقصد؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ کیا مطلب؟ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان بھی ہمارے گناہ بھر جائے لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمندروں کے کنارے گندگی آتی ہے، سمندر میں گندگی آ جاتی ہے، لیکن سمندر کی لہریں جب چلتی ہے تو پوری گندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرتے ہی جائیں گناہ۔ توبہ اور استغفار دونوں میں فرق ہے۔ استغفار جو ہم کر رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے،
صرف ہم گزارش کر رہے ہیں اللہ سے، ہم اللہ کے سامنے یہ نیت نہیں کر رہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں بول رہے ہیں، نہیں کروں گا یہ توبہ ہے، معاف فرما دے یہ استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ معاف فرما دے، معاف فرما دے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ دنیا نظام دیکھو، معاف کر دو صاحب، معاف کر دو صاحب، معاف بھی کر سکتا، نہیں بھی کر سکتا، لیکن وہ یہ کہے کہ آئندہ نہیں کروں گا تو پھر بولتا ہاں ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ معافی کی راتیں ہیں، توبہ استغفار کی راتیں ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی راتیں ہیں۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں صرف رسمن کر رہے ہیں، زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہے، کوئی ہماری روح میں تبدیلی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پانی پی کر خوش ہوتا ہے، روح پانی پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم سیٹ پر بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، روح کسی بیوہ عورت کو، بوڑھی عورت کو، بوڑھے مرد کو سیٹ پر بٹھا کر کھڑے ہونے میں روح کو خوشی ہوتی ہے۔ روح اگر ہمارے جسم میں نہ ہو تو یہ جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں ہے تو جسم نہیں ہے۔ تو پہلے جسم کی حفاظت کرنا پڑے گا، کیا پہلے جسم کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیا پہلے جسم کو پاک صاف رکھنا پڑے گا، کیا روح کو مضبوط کرنا پڑے گا؟ روح کو مضبوط کرنا پڑے گا، روح کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنا پڑے گا، روح کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ روح جسم کھا کر صحت مند ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، روح گناہوں سے بچ کر مضبوط ہوتی ہے، روح اللہ کا ذکر کر کے مضبوط ہوتی ہے، روح اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ روح کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جسم میں بیماری ہے تو برابر توجہ ہو رہی ہے، روح بیمار ہو گئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ پہلے روح کی طرف توجہ دو۔ دنیا کے پانی سے جسم صاف، کپڑے صاف، آنکھ کے پانی سے آتما، روح پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ رونا اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے روزوں میں روح نہیں، ہمارے نمازوں میں روحانیت نہیں ہے، قربانی کا فلسفہ نہیں معلوم، حج کا فلسفہ نہیں معلوم، صرف ایک رسم کی طرح کر رہے ہیں۔ اور رمضان آنے سے پہلے ہماری کیسی کیسی نیتیں تھی، یہ رمضان میں روزانہ تہجد پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، تلاوت کریں گے، لیکن عام دنوں کی طرح ہمارا رمضان غفلت میں گزر گیا۔ اب کچھ دن بچے ہوئے ہیں، آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، اس میں تھوڑا سا کمائی کر لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اے اللہ آئندہ پھر رمضان نصیب فرما۔ کرونا کی بیماری تھی، ہم مسجد میں آنا چاہتے تھے، اللہ آنے نہیں دیتے تھے، موصف سے، امام صاحب سے ناراض ہو جاتے تھے ہم، امام صاحب صورتاں دیکھ کو لے رہے ہیں، چندہ دینے والے کو دیکھ کے لے رہے ہیں، ہم آتے بولے تو آنے نہیں دے رہے ہیں، چور دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، چھتوں پہ پڑھ رہے ہیں، گلیوں میں پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے عجیب و غریب حالات تھے۔ اب دروازے کھلے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کرونا کیا بیماری تھی، کرونا بیماری کیا تھی، وہ تو اللہ کی ناراضگی تھی۔ اللہ ہماری صورت نہیں دیکھنا چاہ رہے تو اپنے گھر آنے نہیں دیے۔ بچہ بات نہیں سنتا ہے، کام نہیں کرتا، ماں باپ باہر ڈال دیتے ہیں اسے، تمہارا تم کر کے کھاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، ہم ہمارا گزارا کر لیں گے، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی طریقے سے ہماری گناہوں کی نوحست سے اللہ کہنے لگے میرے گھر میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے عبادتوں کی ضرورت نہیں، طواف بند، عمرہ بند، سعی بند، تراویح بند، افطار بند، حج
ہاتھ سے ہاتھ ملانا بیماری کو موت کو دعوت دینا، گلے سے گلے ملنا موت کے گلے ملنا. پھر اللہ کے نیک بندے روتے رہے. اللہ نے پھر امت کے حالات کو، انسانیت کے حالات کو درست کر دیا. تو میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم آئے ہیں سچی پکی توبہ کر کے جائیں. ہاں، اور نیت کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. کریں گے؟ سب سے پہلے یہ نیت کرو غیر ضروری موبائل استعمال نہیں کریں گے. جہنم میں لے جانے کا آلہ ہے وہ، ضرورت کے حد تک آپ استعمال کریے، لیکن 24 گھنٹے اسے مت دیجئے. نوجوان ایجوکیشن میں آگے بڑھے، کاروباری لوگ کاروباری لائن میں آگے بڑھے. نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے موبائل کو بند کر دیں. جس طریقے سے ٹرین اور بس کو وقت سے پہلے جا کر ہم انتظار کرتے ہیں، نماز کے لیے وقت سے پہلے موبائل کو بند کر دیجئے. ہماری تنہائیوں کو پاک صاف رکھیے. موبائل کی وجہ سے ہماری تنہائیاں لٹ گئی، خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، گندی ہو گئی. موبائل میں جس طریقے سے تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہے، اللہ نے ہماری ویڈیو موبائل بنائی ہے، ہمارے اعمال کی تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہے. ہمارا موبائل کوئی نہ دیکھے، ہم لاک ڈال دیتے ہیں. اگر اللہ کے پاس ہمارا موبائل کھل جائے زندگی کا تو کیا کریں گے؟ تو گناہوں سے بچو، اپنے جسموں پر رحم کھاؤ. سب کریں گے، گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ. اپنے جسموں پر رحم کھاؤ. اپنی روح کو، آتما کو مضبوط کرو. وہ مضبوط ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، نیک بندوں کی صحبت میں رہنے سے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے سے، نگاہ کو کنٹرول کرنے سے، حلال رزق کھانے سے، جھوٹ سے بچنے سے، ناچ گانے سے تو ہماری دل کی کیفیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ابھی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی پڑھا تھا. واقع بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں، کیونکہ آگے اور ایک جگہ بھی جانا ہے. اللہ تعالی ہمارے حافظ عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر دے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں دعا کے لیے. اللہ تعالی گمان کے مطابق دعا کو امت کے حق میں قبول فرمائے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. بانسری پہلے بکریاں چرانے والے اور دیگر لوگ شادی بیاہ میں بھی بانسری بجاتے تھے. اس کو سوراخ ہوتی تھی، بانسری بجاتے تھے. وہ مدینہ منورہ میں بانسری بجانے والا بانسری بجاتا. نوجوان تھا، خوبصورت تھا، ہیلتھ اچھی تھی، آواز اچھی نکلتی تھی. لوگ گانا سنتے تھے اور پیسہ دیتے تھے. عمر ڈھل گئی، آواز پست ہو گئی، خراب ہو گئی، وہ گانا گانے نہیں آ رہا اور کوئی پیسے نہیں دے رہے، بھوکا پڑ گیا. مدینہ منورہ میں وہ بقیع کے قبرستان میں گیا. وہاں گڑھے بنے ہوئے ہوتے ہیں قبرستان میں، پہلے سے تیار ہوتے، بیٹھ کے رو رہا ہے. اللہ میری آواز اچھی تھی تو لوگ مجھے پیسے دیتے تھے، میرا گزارا چلتا تھا. میری آواز ختم ہو گئی، عمر ڈھل گئی، مجھے منہ نہیں لگاتے. لیکن اللہ، آپ بوڑھوں کو بھی اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں، جوانوں کو بھی آنے دیتے ہیں، بیمار کو بھی آنے دیتے ہیں، اچھے آدمی کو، سب کو آنے دیتے ہیں. اے اللہ، میری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج سچی پکی توبہ کرتا ہوں، رحم فرمائیے. میں بھوکا ہوں. روتے روتے سو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا، جاؤ میرا وہاں ایک ولی بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ. یہاں صرف توبہ کرا، توبہ کر کے 10-12 سال بھی نہیں گزرے، توبہ کرا، اسی جگہ بیٹھا. توبہ کرنے کی برکتیں یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین اپنے وقت کے صحابی رسول خلفائے راشدین میں سے 2 نمبر کے، ان کو الہام ہو رہا، جاؤ میرا ولی بیٹھا ہے. صرف توبہ کرا، کہیں نہیں گیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ گئے. جانے کے بعد وہ ڈرنے لگا، یہ تو مجھے ختم کر دیں گے، کوڑے ماریں گے، یہ جلال والے ہیں. بھاگنے لگا، نہیں بھاگنا نہیں، ادھر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، آپ کو کس طرح معلوم ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں سو گیا تھا، الہام ہوا، میں تیرے لیے کھانا لایا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ولی وہاں بھوکا بیٹھا، اسے کھانا کھلاؤں. اب اس کی آنکھوں سے زار و خطر آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے، اے اللہ، میں توبہ کر کے کچھ وقت بھی نہیں گزارا، آپ نے مجھے ولی بنا دیا. آپ میرے سے ناراض نہیں ہوئے، دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا. اے اللہ، کبھی آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم.
اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تم ہی ناشکرے ہو، تم ہی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو پریشان حال دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ اپنے بندے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ وہ تو ہم اپنے جسموں پر، اپنے جان پر کیا ہے ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جو رمضان کی کیفیت تھی خالی دنوں میں بھی یہ کیفیت باقی رہے، مسجد کو آباد کریں۔ اس کے علاوہ 2024 میں بھی یہ ملک کے حالات اب اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھی فرما رہے تھے، ہر ایک کی طرف توجہ دینا ہے۔ ہم صرف کہاں دعا کرنے والے نہیں ہیں، ہم امت کی رہنمائی کرنے والے، چلنے پھرنے والے، ہر کام بتا کر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، ایک جٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ فرقہ پرستوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے شاعر اسلام کی، ہمارے مساجد کی، مکاتب کی اور انسانیت کی حفاظت کرنا ہے، ہماری شریعت بھی باقی رہے، ہماری جمہوریت بھی باقی رہے، اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، اپنے ووٹ کا بھی مضبوطی کے ساتھ۔ آج حضرات نے جس طریقے سے کرناٹک کے گزشتہ سال میں تلنگانہ کے مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، علماء کی بات پر آگے بڑھے، اسی طرح سینٹر میں بھی اس طریقے سے ہم کوشش کرنا ہے، اپنے مفادات کو مد نظر نہیں رکھنا، چند کوڑیوں کے پیچھے نہیں پڑنا۔ جلیبی کو مت دیکھو، ہیرے کو پکڑو۔ جلیبی کھائیں گے ختم ہو جائے گی، ہیرا ملے گا تو کئی مٹھائیاں آ جائیں گی۔ ہماری حیثیت تو ایسی ہے، ہم صرف جلیبی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ہیرا پکڑیں گے تو کئی مٹھائی کی دکانیں ہمارے پاس ہوگی، اچھی حکومتیں ہوگی تو چین و سکون سے رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی موجودہ فرقہ پرستوں کو ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت دے، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک و صاف فرمائے اور اچھی حکومت کو منتخب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیٹوں کو ہوش سنبھالے جب سے اب تک جو گناہ ہوئے ہیں اس کو یاد کرے، من ہی من میں سچی پکی توبہ کرے۔ جو بھائیوں کو ستائے، ماں باپ کو ستائے، چھپ کر گناہ کرتے رہے، ایک تو انفرادی بھی توبہ ہوتی ہے، دل میں نیت کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ ہمارے گناہوں کے گواہ بنا رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ ہمیں یہ موقع دیا، اس کے گھر میں بلایا ہے، نیتیں کر کے جاؤ، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، گناہ ہو گئے تو سچی پکی توبہ کریں گے، وہی تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ہم مسجد میں جو بیٹھے ہیں، ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمارا رب روٹھ گیا، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کو چاہنے والے ہیں، اس کے نام پر روزہ رہنے والے، تراویح پڑھنے والے، جان مال کو قربان کرنے والے، ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں، تھوڑی دیر دل میں ندامت اور موت کو یاد کرتے رہیں، نیتیں کرے دل میں، اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں آج اس مبارک رات میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ معاف فرما دی، نیتیں کر لیں۔ اللہ کے جنت اور جہنم، ہم صرف جنت جہنم کو ایک کہانی کی طرح لے رہے ہیں، ہم اس کا استحضار کریں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے۔ میرے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، دنیا کے لوگوں کو ہم کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے، ہم اپنے جانوں پر کب تک ظلم کرتے رہیں گے، اس کی زمین پر رہ کر، اس کے آسمان کے نیچے رہ کر کب تک اس کی نافرمانی کریں گے، اس کی ہوائیں جو بغیر پیسوں کی ہے اس میں سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ نے کیسی قیمتی گردے ہمارے جسم میں لگائے، ایک ایک نعمت کو اللہ کی یاد کرے۔ رمضان کا پورا مہینہ غفلتوں میں گزر گیا، کچھ نہ مانگ سکے، کوئی مسائل حل نہ کر سکے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر کہ کیا کون ہے. ہم ناز کر رہے ہیں کیا پتہ ہمارے تراویح قبول ہوئے نہیں ہوئے, ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, کیا خبر بے خبر کہ کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اللہ مال کو نہیں دیکھتے, اللہ تو اعمال کو دیکھتے ہیں, اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجئے, ہاتھ اٹھائیے اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ سچی پکی توبہ کریں, نیتیں کریں آئندہ نہیں کروں گا. اللہم لک الحمد لک الشکر جزا اللہ عنا محمدا بما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم, اللهم إنك عفو كريم, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أستغفر الله الذي ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے پیارے اللہ, تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ آپ نے اب تک جتنے موقع دیے اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہمارا انجام بہت بہتر ہو گیا ہوتا. اے اللہ ایک قدم تیرے قریب ہوتے ہیں شیطان 100 قدم دور کر دیتا ہے. اے اللہ ہماری مثال تو اس 3 سال کے چھوٹے بچے کی طرح ہے. ماں بچے کو نہلاتی دھلاتی اور کپڑے پہنا کر یہ کہتی ہے دیکھ مٹی میں نہیں کھیلنا, گندے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا. وہ بچہ کھیلنے جاتا ہے, مٹی میں گندا ہوتا ہے, جب گھر آتا ہے ماں ڈانٹتی ہے, غصہ کرتی ہے, امی بچوں نے مجھے کیچڑ میں ڈھکیل دیا, میں خود سے پاک صاف نہیں ہو سکتا, تم مجھے پاک و صاف کر دو. امی اگر تم محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گی, مجھے پاک و صاف نہیں کرو گی, میرے جسم میں کیڑے پڑیں گے, میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. ماں محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اس بچے کو صاف پاک کر دیتی. اے اللہ ایسے ہی ہم ان مبارک راتوں میں پاک صاف ہوتے ہیں, باہر جاتی پھر شیطان گناہوں میں ڈھکیل دیتا ہے. اے اللہ ہمارا گناہ سے بچنا مشکل ہے, آپ کا بچانا آسان ہے. اللہ آسمان کو آپ نے ہمارے اوپر گرنے سے بچایا ہے, اسی طرح ہم گناہ کے قریب جانے سے بچا لیجئے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, توبہ کو قبول فرما. اللہ توبہ کو قبول فرما. اللہ توبہ قبول فرما. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے. اللہ آپ معاف کریں گے تو آپ کا کیا بگڑے گا. اللہ آپ معاف کر گے تو آپ کا کیا بگڑے گا. ہم بگڑوں کی تقدیر سنور جائے گی. اے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے, ہماری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے, ہماری زندگی کا سوال ہے. پیارے اللہ دیکھیے پورا مجمع آج شرمندہ ہے, نادم ہے.
اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، بوڑھے ہیں، چلنا نہیں آتا، لگڑتے آ رہے، آج شب قدر میں اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، بچے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ رمضان میں معاف نہیں کریں گے تو کب کریں گے اللہ؟ یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، یہ تو بخشش کا مہینہ ہے، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اے اللہ یہ تو شب قدر کا مہینہ ہے، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ آپ معاف کر کے اے اللہ خوش ہوتے ہیں، آپ معافی کو پسند کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آج فرشتوں سے کہہ دیجئے کہ مدینہ مسجد میں بیٹھنے والوں کی میں نے مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ پیر سے پاک ہے، اللہ آپ منہ سے پاک ہے، آپ ٹھوڑی سے پاک ہے، آپ اللہ الصمد ہے، آپ بے نیاز ہے۔ اللہ آپ کا اعضاء نہیں ہے، آپ کا جسم نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم آپ کے پیر پکڑ کے چمٹ جاتے، آپ کے گلے پڑ کے معافی مانگتے۔ اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے، اللہ جسم کمزور ہو گیا، رات کی نیند کا چین و سکون ختم ہو گیا، اللہ کھانے کا ذائقہ ختم ہو گیا، اللہ دل بے چین رہتا ہے، اللہ بے چین رہتا ہے۔ یہ سب گناہوں کی نحوست ہے اللہ، اللہ آج معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کی معاشی حالت مضبوط فرما، مسلمانوں کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی معاشی حالت مضبوط فرما، سیاسی قوت مضبوط فرما، سیاسی بصیرت عطا فرما، سیاسی دانشمندی عطا فرما، تحمل عطا فرما، اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ امت میں جو کوئی پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے اوپر قرضے ہے قرضے اترنے کے غیبی شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ سب کے قرضے پھیر دیجئے، اللہ سب کے قرضے پھیر دیجئے۔ اے اللہ قرضے ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے لیے کپڑے نہیں لا سک رہے، عید کی خوشیاں نہیں دے سک رہے، اے اللہ گلیوں میں منہ چھپا کر پھرتے ہیں اور راتوں میں تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہیں۔ اے اللہ بڑے بڑے پہاڑ بنانے والے اللہ امت کے قرضوں کو پھیر دیجئے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں اللہ سب اپنے خزانے کھولتے اور سب کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ آپ اپنے خزانے کھول دیجئے، اللہ سب کے قرضے پھیر دیجئے، اس کے شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جتنی لڑکیاں بے نکاح ہے اللہ ان کے نکاحوں کو آسان فرما، اللہ ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما، اللہ ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما۔ اللہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہونے کی وجہ سے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں باپ ہاتھ ہو کر انتقال ہو جاتا، ماں رات بھر سسکیاں لیتی ہے، اے اللہ ماں روتی ہے، اللہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، سب بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں، کیا ہمارے گناہوں کی نحوست لگ گئی، ہماری بچی سانپ بن کر ہمارے سینے پر بیٹھی ہے۔ ارے اللہ آپ ہی نے تو پیدا کیا ہے، رو گورے کالے لمبے سب آپ پیدا کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اپنے فضل سے پیدا کیا، ان کے ٹیڑھی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بغیر باپ کے اپنے فضل سے پیدا کیا۔ جوڑے بنانا آپ کے لیے کیا بڑی بات ہے اللہ۔ اللہ لڑکیوں کی زندگی آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ پہلی ہماری ماں اور بہنیں، اسلامی ماں اور بہنیں ایمان کے خاطر جانوں کو قربان کرتی تھی، اب کی بچیاں خواہش کے خاطر ایمان کو چھوڑ رہی ہے۔ اے اللہ اپنے خواہشات کے خاطر ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کر ڈھیلے سونگل رہی ہے، خاندانوں کو چھوڑ رہی ہے۔ اے اللہ بچیوں کو ہدایت دے دیجئے، عفت پاک دامنی عطا فرما، شرم و حیا عطا فرما، جہیز کی لعنت کو ختم فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ اب تک ہمارے نوجوان باپ کے پیسوں کا ریچارج کر رہے ہیں، باپ کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں شرم نہیں آتی، اے اللہ ہم پیسے لے کر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں،
اللہ وہ ہمارے ماں باپ ہماری خدمت کرتے کرتے ان کے جسم گھل گئے، ان کے اللہ کمر کی پھسلیاں ٹیڑھی ہو گئی، ان کے چہروں پہ جھولیاں پڑ گئی، اللہ ہم اب تک ان کو حلال لقمہ نہ کھلا سکے، عید پر کبھی کپڑے نہ بنا سکے، بڑے جوان ہونے کے باوجود، بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود اے اللہ ماں باپ سے پیسے لے کر ہم عید کی خریداری کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارا کھا کر خوش ہو، ہمارا پہن کر خوش ہو، اے اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، با برکت روزی عطا فرما، تھوڑی محنت میں زیادہ روزی عطا فرما، چین و سکون عطا فرما، اللہ دل دماغ کو چین و سکون عطا فرما، اطمینان قلب عطا فرما، ایوب کی ستاری فرما، اللہ ایوب کی ستاری فرما، اے اللہ اگر ایوب ہمارے اے اللہ عیب لوگوں کے سامنے کھل جائے، کوئی ہمیں اپنے قریب بھی نہیں کر سکتا، اللہ یہ تو آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہماری عیوب کی پردہ پوشی کی ہے، آخری سانس تک اور قیامت تک ہماری عیوب کی پردہ پوشی فرما، ستاری فرما، برے دن سے حفاظت فرما، بری رات سے حفاظت فرما، برے وقت سے حفاظت فرما، پیارے اللہ بری موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں پڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں، نہ جانے زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، کفن ملے بھی یا نہ ملے، اللہ گھر میں موت ہو یا چوراستے پہ ایکسیڈنٹ ہو، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، پیارے اللہ بری موت سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شیطانوں کے شر سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، جادو ٹونے سے حفاظت فرما، دوست کی شکل میں دشمنوں سے حفاظت فرما، نفع دکھا کر نقصان پہنچانے والوں سے حفاظت فرما، علم میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دجالی فتنوں کو ختم فرما، کرونا وائرس کو ختم فرما، اے اللہ جو بچوں کی SLC کے ایگزام ہو گئے اللہ ان کو رینک نمبرات سے کامیابی عطا فرما، ان کے دل و دماغ کو چین و سکون عطا فرما، اے اللہ ان کے دل دماغ کو چین و سکون عطا فرما، اے پیارے اللہ جب بچے امتحان دے رہے تھے اے اللہ اسکول کی کھڑکیاں بند کر دی گئی، بچے ہیبت سے پریشان ہو رہے تھے، اللہ یہاں کے امتحان سے بچے اتنا پریشان ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہمارا امتحان ہوگا، اے اللہ یہاں پولیسوں کو قریب آنے سے چٹیاں دینے سے روکا گیا، ہم دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے، اللہ وہاں تو کوئی نیکی بھی نہیں دے گا، کوئی قریب بھی نہیں ہوگا، اے اللہ یہاں خوش امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، رزلٹ دکھاتے ہی پھرتے میں کامیاب ہو گیا، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی امتحان ہوگا، کامیاب لوگ خوشی خوشی جنت میں جائیں گے، ناکام لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو جھگڑو ان کو جہنم میں لے جاؤ، اے اللہ اس وقت ہمارے دل پر کیا گزرے گی، اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما، آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ شب قدر کی اے اللہ بہت سارے لوگ مسجد کے باہر ٹھہر کر خیرات لے جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں رمضان کی اور شب قدر کی خیرات چاہیے، اے اللہ خیرات میں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اہل اولاد کا لوگوں کا ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر مرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اے اللہ یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، یہ منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اللہ نہ چاہتے ہوئے ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، بغیر سلے ہوئے کپڑے، اللہ ہمارا نہانے کا صابن علیحدہ ہوگا، اور صابن کو نہلانے کے بعد باہر پھینک دیا جائے گا، اے اللہ آج کا نوجوان تو دن میں قبرستان میں جانے میں ڈرتا ہے، اے اللہ کافور کی گمبھیر خوشبو لگائی جائے گی، اے اللہ ماں روئے گی، بیوی روئے گی، وہ کیسا عجیب منظر ہوگا، دوست کھندا دینے کے لیے آئیں گے، چپ کے آنسو بہائیں گے،
ہم جن گلیوں سے گزرتے ہیں ان گلیوں سے ہمارا جنازہ جائے گا، اللہ یہاں قبر میں نکل کے گر جائیں گے، یہ دماغ کا بھیجا پھٹ کر پگھل جائے گا۔ اے اللہ مٹی کا ہونا، مٹی کا بچھونا، اللہ موت کو بھول گئے، نفس کے پجاری بن گئے، خواہشات کے پجاری بن گئے، زنا کے عادی بن گئے۔ اے اللہ خبر میں کیڑے مکوڑے آئیں گے، سانپ لپٹیں گے۔ اے اللہ یہاں گرمی ہو رہی ہے، یہاں کی مسجد کے ذمہ داروں نے اے سی لگا دیا، امیر اور غریب، برج خلیفہ، بادشاہ، وزیر اعظم سب بغیر اے سی کی مٹی میں سوئیں گے، امیر غریب۔ اے اللہ سب مال تیرا چھین لیے، گھر سے نکالے اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے۔ عورت و بہن کوئی تیرے کام نہ آئے، بچے بھی گئے بھاگ کر، اب دیکھ تباہی۔ آئیں گے خبر میں فرشتے جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا آ کے تجھے کون سنبھالے۔ پیارے اللہ ماں نہیں ہوتی، چھوٹا بٹا ڈر کر چیخ مارتا ہے، شوہر گھر میں نہیں ہوتا، بیوی پریشان ہو کر فون لگاتی ہے۔ اے اللہ نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بیوی ہوں گے، نہ بچے ہوں گے۔ اے اللہ یہاں چلتے چلتے تھک گئے، سو جاتے ہیں، سوتے سوتے تھک گئے، بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ قیامت تک قبر میں اللہ مٹی میں دبے رہنا ہے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا۔ سب نام و نشان ختم ہو جائیں گے، ہمارے لوگوں کے ذہنوں سے ہمارا نام، ہماری شکل و صورت ختم ہو جائے گی، صرف آپ کا نام باقی رہے گا۔ اے اللہ ہر نعمت مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، نوجوانوں کو رات جل سونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنا وقت ہم موبائل کو دے رہے ہیں، اگر وہ ماں باپ کو دیتے، ماں باپ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ریچارج کے لیے پیسے ہیں، چائے پان بیڑی سگریٹ کے لیے پیسے ہیں، ماں باپ کی دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ماں باپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، ہماری بے رخی نافرمانی نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اے پیارے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ عجبے کے والدین کی مغفرت فرما، جس کے والدین گزر گئے سب کی مغفرت فرما، ان کو جنت کی خوشی عطا فرما، ان کے خبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، تا حد نظر ان کے خبروں کو وسیع فرما دیجئے۔ بچے کو ماں کے گود میں جیسا سکون ملتا، اے اللہ مرحومین کو خبر میں ایسا سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم ماں باپ کے احسانات کو بھول گئے، ان کی محبتوں کو بھول گئے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ماں سرانے بیٹھ کے دعائیں پڑھتی، دم کرتی، ہم اسکول سے آنے میں دیر کرتے، ماں چوکھٹ پہ بیٹھ کے انتظار کرتی۔ اے اللہ عید کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ماں کہتی بیٹا تیرا باپ پیوٹ ہے، پیسے نہیں دے رہا، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تو پریشان نہیں ہونا، تیری ماں یہ سونا گھڑے میں کا کان میں کا دیتی ہوں، بھیج کر تو کپڑے لے لے۔ اللہ ماں اتنی محبت کرتی ہے، اللہ اب تو اس سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ آج اس مجلس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ آج محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اللہ پورا مجمع شرمندہ ہے، اللہ نادم ہے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ شب قدر میں معافی نہیں ہوگی تو کب ہوگی اللہ؟ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا اللہ؟ بچہ جیسا بھی ہوتا ہے ماں باپ اسے جائیداد دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے معاف فرما دیجئے، بقیہ زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھ کر ہم تھکے ہوئے ہیں، 1.5 گھنٹے کی تراویح پڑھ کر تھکے ہوئے ہیں، رات کے 1 بج رہے ہیں، بس اس لیے بیٹھے ہیں، معافی کے لیے بیٹھے ہیں، بخشش کا پروانہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ روٹ گئے، آپ کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، آج بخشانے کے فیصلے کر دیجئے۔ بچہ سلیٹ پر لکھ کر جیسا مٹاتا ویسا ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے اللہ،
ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن اللہ تو اکیلے میں ہمیں بلائے اور کہے کہ دیکھو تمہاری تنہائیوں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، جس طرح بیان اور دعا کی ویڈیو بن رہی ہے، تم جو اچھے برے اعمال کرتے تھے وہ ویڈیو بنایا ہو۔ اے اللہ اس وقت ہمارے دل پر کیا گزرے گی اللہ۔ 100 سال کا بوڑھا جو کام نہیں کرتا تھا آج کا 20 سال کا نوجوان وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ ان کی جوانیاں برباد ہو گئی، ان کی راتیں سیاہ ہو گئی۔ اے اللہ کل آپ کہیں گے دیکھ تیری ویڈیو میں بتاؤں گا، ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ ماں کیا کہے گی میری چھاتی کا دودھ پی کر تو کالے کرتوت کرتا تھا چھپکے چھپکے، کیا میں تجھے اسی لیے پالی تھی۔ اے اللہ اس وقت دل پر کیا گزرے گی۔ ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم جلنا گوارا کریں گے، کوئلہ بننا گوارا کریں گے، جہنم میں چلا جائیں گے، ہماری ویڈیو کسی کے سامنے مت بتائیے اللہ، ہمارے معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری شریعت اور جمہوریت کی حفاظت فرما، آنے والے الیکشن میں اچھی حکومت عطا فرما، موجودہ حکومت کو جڑ سے ختم فرما، فرعون اور نمرود کی حکومت کو ختم کرنے والے اللہ اس حکومت کو ختم فرما دیجئے، سیاسی بصیرت عطا فرما، ہمارے شاعر اسلام کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانخواہوں کی حفاظت فرما، اہل اللہ کی حفاظت فرما، علماء دین کی حفاظت فرما، خدام دین کی حفاظت فرما، علماء کی قربانیوں کو قبول فرما، مالداروں کی مال کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے تراویح قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بچہ اے اللہ جیسا بھی عمر کرتا ہے ماں باپ شاباشی دیتے ہیں اور اچھا لکھنا آگے بڑھنا، اللہ ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادت کی، اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ بچہ اسکول میں ہوم ورک نہیں کرتا، استاد ماں ناراض ہو کر کلاس کے باہر کر دیتے ہیں، اے اللہ اس رمضان میں ہم جیسی عبادت کرنا تھا نہیں کر سکے، اللہ کہیں ناراض ہو کر آئندہ رمضان سے محروم مت فرما، اے اللہ ناراض ہو کر آئندہ رمضان سے محروم نہ فرما، اس کو بھی قبول فرما، آئندہ کے لیے بھی قبول فرما، امت مرحومہ کی مغفرت فرما، اہل اللہ مشائخین کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان آنے سے پہلے کئی بندے ہمارے ساتھ زندہ تھے، کئی اللہ خبروں میں چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ ہیں مل جل کر بھائی بہنوں کو اے اللہ سب کو مل جل کر عید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عید کے دن بھی ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا، بچے ماں سے بات نہیں کر رہے، اے اللہ کیا عید کا مزہ آئے گا خواہ۔ اللہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں خبر میں چلی گئی گھر قبرستان ہو جائے گا۔ اللہ آج ہم بلی کو دودھ ڈال رہے ہیں، بلیڈ ڈال رہے ہیں، کتوں کو گاڑیوں میں لے کر پھر رہے ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دے سک رہے۔ اللہ ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ اللہ آج حقوق اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کریں گے، اللہ حقوق اللہ کو بھی معاف فرما، حقوق العباد کو بھی اللہ معاف فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ غریب ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ افطار کے لاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اللہ ایک زانی عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، آپ نے اسے جنت دے دی۔ یہ نوجوان غریب لوگ روزے داروں کو کھلا رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ان کی جوانیوں میں اضافہ فرما، حلال روزی عطا فرما، اللہ جسمانی قوت عطا فرما، روحانی قوت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ کسی ماں بہن کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے اپنی بہن اور ماں کا تصور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے جان میں، مال میں، کاروبار میں، عمر میں، رزق میں، صحت میں، نسلوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ کام میں اخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، نگاہ بس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری کوئی ماں اور بہنیں
اے اللہ ہم سوتے ہیں وہ اٹھ کر رات میں ہمیں سحر کے لیے پکاتی ہے، گرمی میں چولہے کے پاس ٹھہر کر افطار بناتی ہے، جتنی ماں اور بہنیں رمضان میں روزے داروں کی خدمت کی، چائے بنایا کھلایا پلایا، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ہمیں غریبوں کے ساتھ اے اللہ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے، بیوہ عورت ہو اور وہ بچہ ضد کرے کہ امی مجھے کپڑے چاہیے، چپل چاہیے، فالودہ چاہیے، بیوہ عورت کہاں سے ضروریات کو پورا کر سکتی ہے؟ بچہ جب ضد کرتا ہے بچے کو مارتی ہے، غصہ کرتی ہے اور گھر میں جا کر اکیلے میں روتی ہے، اللہ اس کا ابا زندہ ہوتا، اس کے لیے کپڑے لاتا، اس کے لیے جوتے لاتا، اس کے لیے مٹھائیاں لاتا۔ اے اللہ بے سہاروں کا سہارا آپ ہے، مشکل کشا آپ ہے، حاجت روا آپ ہے، اللہ آپ دیتے ہیں خوشی سے، نہیں کہتے کسی سے، یہ دے کر سب کے سامنے کہتے ہیں، اللہ ہر ضرورت کو تیرے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما، اللہ وہاں تک پہنچنے کے غیبی شکل صورت پیدا فرما، حاضرین مجلس کی ایک ایک جائز تمنا کو پورا فرما، بقیہ 2-3 دن جو بچے صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق فرما، غفلت لاپرواہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آئے ہیں آپ کے گھر میں، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، فقیر سوکار کے مالدار کے گھر آ کر خالی ہاتھ نہیں جاتا، آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ اے اللہ فقیر ایک نابینا فقیر مسجد کے باہر گلی سے گزر رہا تھا اور ٹھہر کر صدا لگا رہا تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ لوگ کہنے لگے بابا یہ کسی کا گھر نہیں، یہ تو اللہ کا در ہے۔ وہ فقیر جب سنا، وہ جو ہاتھ میں مانگنے کا پیالہ تھا وہ توڑ دیا، پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اللہ اب تیرے گھر کے سامنے آیا ہوں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما۔ آپ سے مانگنے والا ولی ہوتا ہے، لوگوں سے مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے، اللہ آپ سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا۔ ہمارے امت کے لیے اچھے اسکول عطا فرما، اچھے کالج عطا فرما، اچھا ایجوکیشن عطا فرما، اچھی تعلیم عطا فرما، اچھی تربیت عطا فرما۔ اے اللہ فرقہ پرستی کو ہر جگہ سے ختم فرما دے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی شکل صورت پیدا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پورا غزہ قبرستان ہو گیا ہے، اے اللہ وہ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، آٹا چاٹ رہے ہیں، پانی کے خطروں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں گھاس کھا رہے ہیں، اللہ آپ بہت ناراض ہو گئے، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کو سربلندی عطا فرما، مسلم حکمرانوں کو عیاشی سے نکال کر اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، مسلمانوں کی سیاسی بصیرت مضبوط فرما، ہمارے جان مال کو آنے والی نسلوں کی ایمان کی تشخص حفاظت بقا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے اللہ ایک چیز ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، سب پڑھ لیجئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ سب نے کلمہ پڑھ لیا، آپ امین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، یہ کلمے کو ہم آپ کے پاس حفاظت سے رکھتے ہیں، آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں۔ پیارے اللہ مرتے وقت اس کو زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ یہ جو امانت ہم نے آپ کے پاس رکھی ہے، مرتے وقت اس کو ہماری زبان پر جاری فرما، مرتے وقت ہماری زبان پر جاری فرما، چھوٹی بڑی بیماریوں سے مکمل حفاظت فرما۔ اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا، مزدلفہ، عرفات، رکن یمانی، حجر اسود، صفا و مروہ، ریاض الجنہ، دن اور رات کے مقبول اوقات میں سحر و افطار، تاخرات شب قدر، جہاں کہیں جس موقع پر جتنی اچھی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہم سب کا حصہ عطا فرما، جس سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ، خاندان، حاضرین مجلس، پوری امت بخصوص ہندی مسلمانوں کی طرف سے نام بنام امام الانبیاء خاتم النبیین
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما، اپنے فضل و کرم سے دعا قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ لائٹ کو چالو کر دیجئے، میرے حق میں قبول فرمائیں۔ بقیہ رمضان اور جہاں کہیں جس موقع پر بھی میں یاد آؤں، میری صحت، ایمان کی سلامتی، خاتمہ بالخیر کے لیے اور اللہ کام لیتا رہے اس کے لیے دعا فرماتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرحت آباد مدرسے کے نمائندے باہر کھڑے ہوئے، ائمہ مجتہدین صالحین و صالحات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمین و مسلمات، بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ایک ایک لفظ کا ثواب عطا فرما اور اس میں جو غلطیاں معاف فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین العالمین۔